مسئلہ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ صبر جو ہے ہمیں اسلام میں کافی سکھایا جاتا ہے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی صبر کیا، مگر ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بس ایک اس طرح ہوں کہ جب تک میں اگر کسی کو اپنا مسئلہ بتاؤں نہیں تو تب تک میرا دل ہلکا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم کسی کو اپنی بات بتا دیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی بتا دیں، مطلب پہلے اللہ تعالیٰ کو بتائیں پھر کسی اور کو جا کر بتائیں، تو کیا صبر جمیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر کب کب کرنا چاہیے، اور کون سا ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو صبر نہیں کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی بیٹا، اچھا سوال ہے آپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک عورت کا بیٹا جس کی وفات ہو گئی تھی، وہ اپنے بیٹے پہ آنسو بہا رہی تھی اور اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ صبر کریں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا، اگر آپ کا ایسا جوان سال بچہ جاتا تو میں دیکھتی کہ تم کیسے صبر کرتے۔ پہچانتی نہیں تھی کہ آپ اللہ کے رسول۔ رسول اللہ واپس آ گئے۔ وہ عورت بھی دن بھر روتی رہی، آخری کار انسان کی ہمت ہے نا، شام کو گھر آ گئی۔ جب گھر آئی تو اسے چین نہیں آیا۔ اس نے کسی سے تذکرہ کیا کہ آج میرے پاس کوئی آیا تھا، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ میں کسی نہ کسی کو جب تک بتا نہیں لیتی چین نہیں آتا۔ اس نے بھی کہا کہ آج کوئی شخص تھا جس نے مجھے کہا کہ آپ صبر کرو، تو میں نے اسے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا ان کا حلیہ کیسا تھا، بتایا یہ حلیہ تھا۔ کہنے لگے وہ تو اللہ کے رسول۔ اب اس کے دل اتنا خفا ہوا، پریشان ہوا، وہ بھاگی بھاگی گئی رسول اللہ کے پاس، کہنے لگی اب میں صبر کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو صدمے کے پہلے موقع پر کیا جاتا ہے، یعنی جب انسان کو چوٹ ملی ہے، چوٹ پہنچی ہے، اس موقع پر انسان رد عمل سے بچ کے رہے، ریئیکشن شو نہ کرے، اس کو پی جائے۔ اس کے لیے اس کی جانب سے جو پیشنس ہے، یہ صبر جمیل۔ اچھا، اب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر جمیل مانگا تھا، تو ان کی حیات میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ وہ کسی انسان سے شکوہ نہیں کرتے۔ صبر جمیل کی سب سے عام بات یہ ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی غم اور پریشانیوں کو شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جس وقت ہم کہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کسی اور سے بھی کہہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ کے دل راضی نہیں ہوا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اللہ سے ریلیشن کا جائزہ لینا چاہیے، ایویلیویٹ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کے مطمئن کریں۔ کسی اور انسان نے تو میرے ساتھ وہ اس نے معاملہ نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، تو میرا دل راضی کیوں نہیں ہوا؟ کیا میرا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ خود سے سوال کریں، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے نا۔ جب آپ سوال کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کیفیت سے نکل آؤ گے۔ دوسری ایک اور بات جو آپ نے پوچھی کہ یعنی کس موقع پر صبر نہیں کرنا چاہیے، کہاں تک صبر کریں اور کہاں صبر نہ کریں۔ اچھا، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذلیل ہو جائیں، پستی اختیار کر لیں، کبھی کسی بات کا جواب نہ دیں۔ صبر کا مطلب ہے رد عمل سے بچ جائیں، کول رہیں، کول ہونا۔ آپ کول ہو کے لاجیکلی کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو فتح کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تو زندگی میں بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ خاموشی کو صبر سمجھتے ہیں، وہ صبر کا مقام نہیں ہوتا۔ وہاں آپ کو کچھ کہنا ہوتا ہے، جب آپ کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے معاملات ریزالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر خاموشی، ہر جگہ پر ایک انسان جو ہے وہ صرف سہ جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آئے، وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایز اے ہیومن بینگ اصل چیز جسے ہم لوز کرتے ہیں نا، خود پہ کنٹرول۔ تو صبر کیا ہے؟ سیلف کنٹرول، کہ آپ نے ریاکشن میں کچھ نہیں کہنا، کول رہیں۔
ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کے ذہن سے سوچنے لگ جاتے. آپ نے اپنا ذہن بچا کے رکھنا ہے. آپ نے کسی کے ذہن سے نہیں سوچنا. آپ نے یہ غور نہیں کرنا کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا. جب آپ ایسا سوچنے لگ جائیں گے تو آپ کے اندر سے پھر غصہ، غم، کچھ نہ کچھ آپ کا باہر آئے گا. جب آپ اس چیز سے اپنے آپ کو نکال لیں گے، کول ہو جائیں گے، تب آپ لاجیکل ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ کسی موقع پہ کچھ کہیں، ہر موقع پہ. یعنی اگر ضرورت ہو تو ایسی بات ہو سکتی ہے. لیکن انسانوں میں بھی بیسیکلی کمیونیکیشن ایک آرٹ ہے. آپ جب کسی کو کسی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں تو خود پہ کنٹرول ہو تو آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو آپ سوچتے ہو، کچھ چیزوں کی آپ کو سمجھ ہو تو آپ جواب دیں گے نا. تو اگر سمجھ نہ ہو تو پھر انسان لڑائی کریں گے، بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، آپ ہمیشہ یہ بات ایسے ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ جیسے بچے عام طور پر ماں باپ سے کہتے ہیں آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب بچہ بیچارہ جو ہے نا وہ یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اپنا دفاع کیسے کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ دے دے. صبر ایک ایسا موضوع ہے جس کو بہت کھولنے کی ضرورت ہے. اور ریئلی جب ایک ایک چیز سامنے آتی پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں مجھے کس طرح سے اپنی لائف کو گزارنا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم استاد. ہمارے گھر میں، ہمارے ریلیٹیوز میں، یعنی لوگ اتنے نا امید اور اتنے اسٹریسفل ہمیں ملتے ہیں کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کنیکٹیوٹی کا اور ذکر کا، یہ سب یعنی علاج جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے نا امیدی جنریٹ ہوتی جاتی ہے. تو یہ کون سی یعنی وجہ ہے جہاں سے نا امیدیاں جنریٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر اسی مقام پہ آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ شاید وہ ایسا بھی فیل کرتے ہیں کہ شاید انہیں فرق نہیں پڑتا یا یہ سمجھتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا شیاطین اور ایول پاورز وغیرہ کا ان نا امیدی، اسٹریس اور ان سب پہ بھی ہاتھ ہوتے، یعنی ان کی بھی رول ہے اس میں؟ پہلی بات آپ نے کہی کہ گھروں کے اندر مایوسی جنریٹ ہوتی ہے اور نا امیدی کے رویے ہوتے ہیں اور ظاہر غم، ڈپریشن اور ایسی نیگیٹو وائبس جو ہیں وہ ہر طرف ہوں. سم ٹائمز ایک انسان کا اورا ہی ایسا ہوتا ہے پورا ماحول ایک دم سارا نیگیٹو ہو جاتا ہے. وہ کچھ نہیں کہتا پھر بھی یعنی ارد گرد والے بیچارے سانسیں ان کی رکی بھی ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا بات یہ کہ آپ کتنا بھی امید دلائیں کسی کو، آپ کہیں کہ اچھا آپ یہ کر لیں یہ کر لیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. رسول اللہ کا ایک نام بشیر اور ایک نذیر ہے. بشیر کا مطلب خوشخبریاں دینے والے. میں صلح حدیبیہ کی بات کرتی ہوں. مسلمان عمرہ کرنا چاہتے تھے اور کافروں نے انہیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں جو سب اس امید پہ آئے کہ اس سال ہم نے عمرہ کرنا. 6 سال ہو گئے تھے کہ اللہ کے گھر کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اب کافروں نے کبھی پورے یعنی جب سے بیت اللہ بنا تھا ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی بیت اللہ کا وزٹ کرنے والے کو روکا ہو. پہلا موقع تھا، مسلمانوں کو روک دیا. کتنا زیادہ یہ سارا سلسلہ جو ہے انسان کو نا امید کر سکتا ہے کہ ہم مکہ کے سے 8 میل دور بیٹھے ہیں اور ہمارے لیے بیت اللہ کا عمرہ کرنا جو ہے ہمارے لیے ناممکن ہو گیا. لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے پازیٹیو آسپیکٹس دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سہیل بن عمرو سہیل آیا معاہدہ کرنے کے لیے یعنی صلح کے معاہدے کے لیے، آپ نے دور سے اسے آتے دیکھا تو آپ نے کہا اب تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا. سہیل کا نام جو ہے نا سہل سے ہے، سین ہا لام. سہل کہتے ہیں آسانی کو، کہ آپ تو کسی کے نام کی وجہ سے بھی خوشخبری دیتے تھے. یعنی کافر کا نام ہے اور آپ مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے، اب آپ کا معاملہ آسان ہو جائے. نارملی گھروں میں، گھر سے باہر ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جنرلی لوگوں کو یعنی ڈائریکٹ
باتیں صحیح بتا رہے ہوتے ہیں، خوشخبریاں کم دے رہے ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ کسی کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ہماری جانب سے کمی ہوتی ہے۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشخبریاں دینی چاہیے، یار مایوسی جنریٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ ابلیس جس کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا دشمن بنایا اور وہ نسل آدم کا دشمن بن گیا، اس کے جو لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ مایوس۔ تو مایوسی اپنی انتہا پر ابلیس کے اندر ہے، اور ابلیس کا انٹریکشن جس سے بھی ہوتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کی ہوپ کو ختم کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ کاٹتا ہے۔ تو جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جب وہ غلہ لینے کے لیے گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھنا، اور بیٹے یوسف علیہ السلام کو تلاش نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن باپ کی بات سن رہے تھے، تو انہوں نے یہ تلقین کی تھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ اللہ کی رحمت سے کافی نہیں مایوس ہوتے۔ تو یہ مایوسی جو ہے نا یہ کفر ہے، نا امیدی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان ہوپلیس بیٹھا ہو، اس کا مطلب اس کے اوپر کفر کے آثار پیدا ہو گئے۔ اب دیکھیں نارملی اگر آپ چہرے دیکھیں گے نا، چہرے پڑھیں گے تو آپ کو بشاشت کم نظر آئے گی، ہوپلیسنس زیادہ نظر آئے گی۔ تو امید کا رشتہ کرتا ہے، امید دل کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم امید باندھتے ہیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت جب ختم ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ جب وہ رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر ابلیس کو ٹیک اوور کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ مضبوط باندھ سکیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت جواب تھا، جزاک اللہ خیر استاذہ جی۔ نیکسٹ کوشچن پلیز۔ اور میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، اللہ سے امید کا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ جی السلام علیکم، میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا نا کہ اپنا کیمل کو پہلے باندھ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں، تو پھر تھیراپی میں جانا یا سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لینے میں کیا برائی ہے؟ جب ہم فزیکل پرابلمس کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک جگہ سے ہیلپ ہو سکتی ہے تو ہم دین کے ساتھ ساتھ اگر ایکچولی جا کے ہیلپ بھی لے لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے نا نیسیسریلی؟ تھراپسٹ کے پاس جانے میں برائی نہیں ہے، اگر تھراپسٹ آپ کو اپنے رب سے، اپنے رشتوں سے ڈسکنیکٹ نہ کرے۔ تھراپسٹ سب سے پہلے آپ کے رشتے کاٹتا ہے۔ تھراپسٹ جس وقت، مجھے کسی تھراپسٹ سے تھراپی سے اختلاف نہیں ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسی تھراپی دیتے ہیں جو فطرت سے ہٹی بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تھراپی کرتے ہیں، ایسے تھراپسٹ کی بہت ضرورت، سوسائٹی کو کاؤنسلرز کی ضرورت ہے، جی میں تھراپسٹ ایڈ کی آن کر ضرورت ہے۔ سکتی ہوں؟ I'm sorry. جی جی تھراپسٹ کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹ ہے آپ کی سائیکالوجی میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس سائیکالوجی کے توسط سے اس یعنی وہ جو سارا طریقہ کار ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ کب جوڑا جاتا ہے؟ اس میں آپ کا رشتہ آپ کے والدین سے کب جوڑا جاتا ہے؟ میں آپ کو یعنی شاید سینکڑوں مثالیں دے سکتی ہوں کہ فلاں تھراپسٹ کے پاس گیا، اس کے بعد اس کے اپنے والدین سے رشتہ ختم ہو گیا، فلاں گیا اس کا اپنے شوہر سے رشتہ ختم ہو گیا، فلاں گیا اس نے، یعنی انفارچونیٹ ہے یہ کہ سائیکالوجسٹ جس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں
اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخ موڑتے ہیں تو یہ سوسائٹی کو چاہیے. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کاٹیں تو یہ کوئی یعنی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند. تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑ رہا ہے، کوئی ایسا تھراپسٹ ہے یا ایسے اسلامک سائیکالوجی پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں. لیکن نارملی جو سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے اس کا طریقہ کار ایسا ہے. میڈیکیشن کی جاتی ہے نا، جب میڈیسن دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ سوئے رہیں، نہ جاگیں گے نہ غم یاد آئیں گے. کیا یہی انسانیت ہے؟ اچھا، میں نے اس کے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا تھا. ایک شروع میں جب میں آئی تھی تب جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو لوگ سن کرتے ہیں ان کو انزائٹی ہو جاتی ہے اور پھر ایونچولی ڈپریشن ہو جاتی ہے. لیکن یہ نیسیسری تو نہیں ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی ڈس آرڈر صرف ان میں ایگزسٹ کریں جو لوگ گنہگار ہو. ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ریلیجس ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں سب کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام فالو کر رہا ہے، پھر بھی وہ اینکشس ہو یا اس کے ڈپریسو ایپیسوڈز آئیں. تو یہ ایک اس کے کانشیس میں ایک اور برڈن آ گیا نا کہ یہ آپ کو کنیکشن ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اینکشس ہیں. مطلب اپنی پوری کوشش دے کے بھی آپ کی ہی غلطی ہے کیونکہ آپ نے کنیکشن نہیں بنایا. پہلا بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں بات باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو ایمان گھٹتا ہے ایسے کاموں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے ان کاموں سے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ریلیجس لوگوں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا ہے. کمی ہر ایک میں ہوتی ہے، امپروو ہر ایک نے کرنا ہے ٹوورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچھڑنے کے لیے نہیں، جڑنے کے لیے. تو میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں تمام تھراپسٹوں کو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں کی روحوں کو قرار ملے گا. ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس سے لوگ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ، اس کنیکشن کو توڑ کے، ماں باپ کے رشتے کو توڑ کے اور دیگر رشتوں پہ تیشہ چلا کے ایک انسان بھلا اکیلا کس قابل رہ جائے گا. صلہ رحمی کتنا بڑا عمل ہے نا. رسول اللہ نے فرمایا بلوا ارحامکم، اپنی رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا رزق اور عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو یہ جو عمر میں اضافہ ہے نا، کبھی انگزائٹی ڈپریشن کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی مہربانی سے، صالح اعمال کے ساتھ. اس کے اوپر بھی کسی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. میں بنیادی طور پر تھراپی کے خلاف نہیں ہوں، تھراپی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رشتہ توڑنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ جواب کافی ہے. تو جہاں اللہ سے رشتہ کٹے گا تو نیچرلی وہ ایک ایمانی کام نہیں ہے، ایمانی عمل نہیں ہے. ہاں جی میڈم، میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، تھوڑا سا جواب تو آپ نے دے دیا ہے صلہ رحمی کا. یہی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک انسان صلہ رحمی کی طرف سے، یہ میں اپنی صفت نہیں بیان کر رہی، یہ میرے میں ہے کہ صلہ رحمی میں بہت زیادہ کرتی ہوں. مطلب کوئی بھی بات ہو مجھے فیل بھی ہونے لگ جاتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھے ایکسکیوز بھی کرنا چاہیے اگلے سے، اور ان کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں ہے بس. لیکن اگلا آگے سے کچھ رسپانس ہی نہ دے، وہ پیچھا چھڑائے، وہ پیچھے پیچھے آگے بھاگے جاؤ. ایون کہ میرے جو بچے ہیں وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ ماما آپ تو اپنی سیلف رسپیکٹ کا کوئی کرتی نہیں ہے. تو اس میں پھر مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہی ہوں. اگر وہ بھاگ رہا ہے تو بھاگے، میں نے تو نہیں چھوڑنا یہ رشتہ، میں نے جوڑنا ہے. تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میں انہیں دیتا ہوں، وہ مجھے محروم کرتے ہیں، میں ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے سے تعلق توڑتے ہیں. اس نے کئی ایک باتیں گنوائیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سچ ہے تو تم اپنے رشتہ داروں کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہیں. یعنی یہ آپ نے کرنے سے نہیں رکنا، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ دوسرا انسان کیا کر رہا ہے. جو میرے کرنے کا کام ہے میں نے جب کیا ہی اللہ کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جہاں پہ انسانوں کو کچھ یعنی شاید میئرز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کچھ پیرامیٹرز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنے والا شخص جو ہے اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے الحمدللہ. اسے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور دیکھنا نہیں چاہیے دوسرے کیا کرتے ہیں. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے. تو کسی کے ڈس رسپیکٹ کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ میں کمی نہیں ہوتی. کوئی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے یہ اس کے پارٹ پہ، یہ اس کا عمل ہے. آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی